روح یارم ریٹن بائی اریجا۔ خضر، شارف، لیلا، معصومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی کرو یار، کہا بھی تھا ہم جلدی نکلیں گے، اسی لیے تو رات کو بتایا تھا تاکہ سب لوگ وقت پر تیار ہو جاؤ تاکہ ہم وقت پر نکلیں۔ خضر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آواز میں بولی تھی، باقی تو صرف منمنایا ہی تھا۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، تم آرام سے آ جاؤ۔ خضر کی بات پر شارف کا قہقہا بلند ہوا۔ اس سے کیا دورے پڑنے لگے ہیں؟ یارم نے شارف کو قہقہا لگاتے ہوئے پوچھا۔ دفع کرو ڈیول، تم تو جانتے ہو اس پاگل کو۔ خضر نے اس کا دھیان ہٹایا جب روح بھی جلدی سے باہر آ گئی۔ آج یارم کی منمانیوں نے انہیں بہت لیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی یارم اسے ایسی ہی نظروں سے گھور رہا تھا کہ روح کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ ہم 6 لوگ جا رہے ہیں، روح نے خوشی سے پوچھا۔ 6 نہیں 7، معصومہ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جیسے روح نے خوشی سے تھام لیا اور یارم کی طرف دیکھنے لگی جو اسے کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ روح نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شونو زندہ تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے ملتے جلتے اپنے شونو کو دیکھ رہی تھی جو اپنے دوست کو دوبارہ پا کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دن ہم تمہیں لے کر ہسپتال چلے گئے جبکہ معصومہ اور لیلا شونو کو بچانے میں لگ گئیں۔ ان دونوں نے اسے بچا لیا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کا بچنا مشکل تھا۔ اس لیے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بعد میں زیادہ اداس ہو یا اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ ویسے بھی لڑکیاں بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایسے جذبات۔ شارف شرارت سے بولا تو معصومہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کچھ زیادہ نہیں گھورنے لگی مجھے؟ شارف نے بدلے میں اسے گھور کر پوچھا۔ اچھا میں سمجھ گیا، شارف نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہینڈسم کہنا چاہا۔ ڈونٹ وری، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ معصومہ نے اسے آگ لگائی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ یارم اور خضر دونوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت دبئی کے سب سے بڑے بیچ پر موجود تھے۔ یہ علاقہ ویسے بھی ہر طرف سے سمندر میں گھیرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چہرے کو، جبکہ سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے پاؤں کو چھو کر واپس چلی جاتی۔ کھلتی دھوپ میں بھی روح کو سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ لیلا اور خضر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے پاؤں گیلی مٹی پر ٹہل رہے تھے، جبکہ معصومہ اور روح دونوں اپنے شونو سے کھیل رہی تھیں۔ روح نے جلدی سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ معصومہ بھی شونو کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے اور شونو بھی کافی حد تک معصومہ کے ساتھ گھل مل چکا ہے۔ اب اس کی ایک نہیں بلکہ دو دوست تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے روح کو کچھ دور آنے کا اشارہ کیا جبکہ شارف اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ روح تمہیں ڈیول بلا رہا ہے، اسے یارم کا پیغام دیتا ہوں شونو کی طرف آیا، مجھے یہاں ڈیول نے بھیجا ہے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا، اس نے معصومہ کو دیکھ کر بولا۔ میں کیوں غلط مطلب نکالوں گی؟ معصومہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سوری، اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، شارف نے بے نیازی سے کہتا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگا، جبکہ معصومہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یارم روح کو لے کر بیچ کے ایک سائڈ کی طرف آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے روح کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ گھومنے پھرنے، روح نے معصومیت سے جواب دیا، بے اختیار یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں میرا بیبی، تو ہم آئے تو ہیں، لیکن یہاں آج ایک اور خاص بات ہے۔ یارم نے اسے خضر اور لیلا کے بارے میں بتانا چاہا۔ آج تمہارا بھائی تمہاری بھابھی کو پروپوز کرنے والا ہے، اس نے لیلا اور خضر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کیا سچی؟ روح نے ایکسائٹڈ ہو کے پوچھا، جس پر یارم نے اسے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ خضر چلتے چلتے اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ لیلا نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے لیکن پھر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ خضر کیا کرنے والا ہے۔ معصومہ نے اڑتی اڑتی خبر اس تک پہنچا دی تھی۔ خضر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے سنا ہے تم 1.5 مہینے پہلے والے پروپوزل کا کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سے تمہیں اپنی محبت کا احساس دلا دوں۔ سو مس لیلا، میں تمہیں مسز خضر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ خضر کو پورا یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے اختیار ہی لیلا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا جو اس نے فوراً صاف کرنا چاہا، لیکن دونوں ہاتھ خضر کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔
ان آنکھوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو۔ لیلا تم بھی ایک عام لڑکی ہو، میں ایک عام لڑکی جیسی دل رکھتی ہوں، بہادر مت بنا کرو۔ یہ خضر تمہارے اندر باہر ہر انداز سے واقف ہے۔ خضر کے بس کہنے کی دیر تھی جب لیلا زمین پر بیٹھی اور اس کی باہوں میں سما گئی، جبکہ ان سے کافی دور فاصلے پر کھڑی روح یارم سے چپکی ناچ رہی تھی، جبکہ اس کی اس معصوم حرکت پر یارم اسے اپنے ساتھ لگائے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ دور معصومہ شونو کو اپنے گلے لگائے تالیاں بجانے میں مصروف تھی۔ شارف پاس کھڑا اپنے لیے ایک ایسے ہی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سب یہیں رک جائیں نا، رخ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اب تو ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے، یہاں آپ سب لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ معصومہ ہم رات کو خضر بھائی کی شادی کی پلاننگ کریں گے، اس نے پاس کھڑی معصومہ کو دیکھ کر کہا، جس پر کچھ فاصلے پر کھڑی لیلا کے گال سرخ ہونے لگے۔ اتنی جلدی شادی؟ شارف نے کہا۔ ہاں تو کیا خضر بھائی لیلا کو صرف پرپوز پر ٹکانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب لیلا نے ہاں کر دی ہے تو ہمیں شادی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس ہفتے کی کوئی اچھی سی ڈیٹ دیکھ کر ہم ان دونوں کا نکاح کریں گے۔ روح نے گویا ایک اور دھماکہ کیا۔ ایک منٹ، روح پہلے دلہا اور اب دلہن سے تو پوچھ لو نہ، تم اپنی پلاننگ کیسے کری جا رہی ہو؟ یارم نے کہا، بھائی جو میری گڑیا کہے گی نا وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی وقت دلہا بننے کے لیے تیار ہوں۔ خضر لیلا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں لیکن لیلا کو تو اعتراض ہو سکتا ہے نا، اس سے تو پوچھ لو، اس بار شارف بولا، جبکہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر لیلا اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے؟ میں کیا بولوں؟ لیلا کنفیوز سی بولی۔ وہ بولڈ سی لڑکی آج کے دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز دکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا بی بی شرماتی بھی ہے، یہ تو کمال ہو گیا، شارف نے نعرہ لگایا۔ یہ میں شرما نہیں رہی، میں تو بس بتا رہی ہوں۔ لیلا اپنی حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پر سب کے کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا، خضر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا، یارم نے روح کو دیکھ کر کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ یارم اور شارف خضر والے کمرے میں تھے۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا دن سب سے بہتر ہوگا نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں، مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا، اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ ہوگا نہیں، صرف سادگی سے نکاح کریں گے۔ اور رخصتی؟ خضر نے کہا۔ کیا مطلب شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی پوچھنے لگی۔ دیکھیے خضر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بیٹھی ہوگی، اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا۔ ہم ساری رسم ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ساری رسمیں ادا کریں گے۔ میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتہ لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے، اپنی رسموں کا شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مایوں مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی اور پھر ولیمہ، ساری رسم ادا ہوگی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے شادی کرنے کا تو دلہن کوئی اور دیکھ لیں، یہ لیلا آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ روح غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گائز اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی، یارم نے آرڈر دیا۔ ہاں یار ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لڑکیوں کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی شادی کی، اور ہم کیسے سادگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہیے، شارف نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے، لیلا کی یہ پہلی شادی سے تیری کیا مراد ہے؟ یہ لیلا کی پہلی اور آخری شادی ہے۔ خضر تپ ہی گیا تھا جیسے۔ ارے یار میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلا کی پہلی شادی ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بدل جائے۔ شارف نے خود ہی اپنے لیے مصیبت بلا لی تھی۔ رک بیٹا، پہلے تو میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں نا۔ خضر غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر یارم لائیو شو دیکھنے کے لیے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ کمرے میں آیا، روح اپنے شونو کو اس کی جگہ پر رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک تھا،
یہ بھوتنا پھر سے آ گیا۔ یارم کو غصہ آیا۔ رخ ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نیچے کرو۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں، میرے بیڈ پر مت رکھا کرو ایسے اس کو۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اس کے شونو کو پکڑ چکا تھا۔ یارم، میں بول رہی ہوں، اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگی نا تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ رخ نے جیسے دھمکی دی ہو یارم کو، جبکہ اس سے پہلے ہی یارم اسے پٹے سمیت زمین پر پھینک چکا تھا۔ یارم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج سے میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی اپنی شونو کی طرف لپکی، جو اس کی طرف دوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ اسے میرے کمرے سے نکالو، فوراً، ابھی کے ابھی۔ رخ کو اس کی طرف واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف لپکا۔ شونو کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارے روم میں رہے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، رخ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رخ، اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا، یارم نے اس کے انداز میں فیصلہ سنایا، جس پر رخ نے باہر کا دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب آپ جا سکتے ہیں؟ رخ، تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ یارم جیسے شاکڈ میں تھا۔ آپ جب ایک کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو اس کمرے سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ رخ نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا خضر اور شارف والے کمرے میں آ گیا، جہاں خضر اور شارف اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مطلب دبئی کا ڈان کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا، خضر نے اونچی آواز میں جیسے کہا لگایا۔ وہ خوشی سے بول رہا تھا، جس پر یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ان کے بیچ آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رخ کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے کا تھا، تبھی جا کے جمعے کے دن پر ان کا نکاح ہونا تھا۔ رخ کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہی انہیں مایوں بٹھانا تھا۔ رخ، یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تو میری سائڈ پہ ہوگی۔ خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، وہ یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ میں ہیں نا، میں لڑکی والی ہوں اور آپ لڑکے والے۔ اس نے شارف اور یارم کو بتایا، نہیں گڑیا، تم میری سائڈ پہ ہو، اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، مجھے بس میری گڑیا چاہیے۔ اپنی سائڈ میں خضر نے بہت پیار سے کہا۔ مطلب میں اکیلی آپ کی سائڈ اور یہ سارے لیلا کی سائڈ؟ رخ نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو رخ، شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے، میں تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے۔ یارم نے لقمہ دیا۔ ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شارف اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ معصومہ اور یارم لیلا کی طرف اور تم خضر کی طرف۔ شارف نے کہا، لیکن مجھے نیکی نہیں ملے گی نہ، رخ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس سے یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا بہن، بہن کو تو اتنا کچھ ملے گا۔ شارف اس کی شکل دیکھ کر بولا۔ ہاں شارف بھائی، بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے نا، اس نے شارف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا، جس پر یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری رخ، تمہیں زیادہ ملے گا، خضر فوراً سے بولا، کہیں وہ سچ بھی پارٹی چینج نہ کر لے۔ اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ رخ کا خضر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے۔ ارے رخ، تم فی الحال لڑکے والے کی طرف ہو جاؤ، جب نیک کی باری ہوگی تب تم لڑکی والوں کی طرف ہو جانا، مطلب ایک تیر سے دو شکار، شارف نے اس کے کان میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی طرف ہوں، لیکن کیا جب دلہن کو آپ کے پاس لا کر بٹھائیں گے تو میں لڑکے والوں کی طرف ہو جاؤں گی۔ رخ نے فیصلہ کر لیا۔ مہمانوں میں آپ کی کسے بلانا ہے، ایک لسٹ بنا دیں۔ رخ نے کہا، کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند لوگ ہی ہوں گے شادی پہ۔ کیا مطلب، کوئی دوست، کوئی فرینڈ، کوئی فیملی ممبر، کوئی نہیں ہوگا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے فیملی ممبرز ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے مسکرا کر بتایا۔ تو رخ بھی خاموش ہو گئی۔ جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، ان کی کوئی فیملی یا دوست ہوگی
یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ ان سب کی سنگت میں بہت سی بھول جاتی تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون۔ یارم یہ لائٹنگ لگانے میں مدد کرے نا۔ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لیلا اور خضر کو بھی اس نے کسی نہ کسی کام پہ لگایا تھا۔ ایک یارم ہی تھا جو آرام سے بیٹھا ہوا کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ اپنے شونو کو بولو نا، جس کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ یارم گھور کر پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ آپ میرے کیوٹ سے پیالے سے بیبی ہیں، اس سے جیلس ہو کر ضد لگا رہے ہیں۔ وہ کیوٹ شا پیالہ شا بیبی میرے کمرے میں رات کو میرے بیڈ پہ سویا تھا، اور یہ اس کی طرف سے ضد تھی جو اب میری طرف سے ضد ہے۔ کہو اپنے لاڈلے کو کہ مدد کرے تمہاری۔ وہ غصے سے کہتا شفا کو چائے کے لیے کہنے لگا، یارم آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ رخ معصوم سی شکل بنا کر بولی، ہاں ناراض ہوں، اور بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ ناراضگی میں اتنا قریب آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آنے پر چوٹ کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ناراض ہوتے ہیں تب آپ اور بھی کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ رخ نے اسے بڑی معصومیت سے بہلا چاہا۔ رخ میں 8 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح بہلاؤ گی۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو، تمہیں اتنا نہیں پتہ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ہر وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں؟ چھی روح، اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ تو بہت گندا ہو رہا ہے۔ یارم نے اسے ڈرایا۔ تو میں آپ کو منا تو رہی ہوں نا۔ آپ کو روح ایک ایک بات پر ایمان لاتی فوراً گھبرا کر بولی، کہاں منا رہی ہو؟ کب منایا ہے مجھے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم نے مجھے منا رہی ہو۔ یارم دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتا پوچھنے لگا، مطلب ابھی نہیں منایا؟ اب مناؤں گی نا۔ روح نے فوراً ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر رکھے۔ روح مجھے منا رہی ہو یا 4 سال کے بچے کی طرح میرے بٹن کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ ٹھیک سے مناؤ مجھے، اس طرح سے میں نہیں ماننے والا۔ یارم نے اعلانیہ کہا، کیسے مانیں گے؟ میں ویسے ہی آپ کو مناتی ہوں۔ روح مسکرا کر اس کے مزید قریب ہوئی تو یارم نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس حرکت پر روح شرمائی۔ یارم نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اونچا کیا تو روح نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ یارم اس کے لبوں پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی تھی۔ پلیز میری ماما کے لیے دعا کریں، ان کا کل آپریشن ہے۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مایوں اور مہنی تھی۔ سب لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے کہ اپنی اپنی شاپنگ کر لو، اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں۔ لیلا نے شادی کا ڈریس روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ روح کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی تھی۔ شاید وہ یارم کے لیے اس کی محبت دیکھ چکی تھی، یا پھر خضر کی وجہ سے، لیکن سچ یہی تھا کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے معصومہ بھی روح کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کب تک یارم کی اس بات کی سزا دیتی رہتی؟ روح یار، تم یہ ساڑی کیوں نہیں پہن لیتی؟ تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے، اور تو اور اس کے تو سلیوز بھی نہیں ہیں۔ یارم کو بھی ایسا لباس پسند نہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پر لگا کر خود مزے مارنے چلی گئی ہیں۔ مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز لی ہوگی۔ سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گئی ہوں گی، اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائے، مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنے گی۔ شارف نے آہ بھر کے کہا، وہ کیا ہوتا ہے چولی مگر لہنگا؟
لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈلز، اور پھر وہ کان کے چیرنے والے جھمکے، مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔ یار اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چولی، لمبے آئز اور سینڈل پہننی ہے تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ۔ خضر نے معصومیت سے کہا، ہاں بھائی کیوں نہیں، سب کچھ لے دو، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو میری شادی کرا دے تاکہ وہ سب کچھ کوئی پہن بھی سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار بس ابھی لگانے والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2 منٹ 3 منٹ بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے، پلیز یارم اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ جائی تو پھر چھوڑے گی نہیں۔ یارم نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے؟ یار یہ خبر تو صبح کے نیوز پیپر میں آنی چاہیے۔ خضر نے شارف کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا، بیٹا جلدی کام کرو ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یارم نے اس کی سستی دیکھ کر کہا۔ تو دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا اوپر چڑھ جا۔ میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو شادی سے پہلے میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا تو ایک لمحہ نہیں لگانا قبول نہیں ہے کہنے میں۔ خضر نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والے کی طرف ہوں، لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ شارف نے منہ بنایا، ابے تو صرف لڑکی والے کے ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ۔ خضر نے کہا تو شارف کہا لگا کر نہیں دیا۔ وہ واپس آئے تو رخ کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اس لیے اگنور کر کے آگے بڑھی۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کے انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ رخ تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی کا بندوبست کر رکھا تھا، اس لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا۔ خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانے گا رہے تھے اور بیچ میں لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھی لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں، کیا لڑکی والے کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ ہلا گلا کرو۔ لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ یارم نے کہا، یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہو، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، ان کی طرح سے کوئی گانے وغیرہ گاؤ، دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے چلا چلا کے گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے بڑے سنگر ہیں یہ لوگ۔ ڈیول اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو، ویسے بھی یہاں پر جلنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ اور ہی کر لیں۔ جب تو میری ٹیم میں آئے تھے نا، مجھے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری شادی بورنگ ہی ہوگی۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مطلب تمہیں لگتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گانے نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر یارم جواب دیتے ہوئے زمین پر بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائڈ لگانے لگا۔ معصومہ جلدی سے ڈھولکی لے کر آؤ، دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی تو وہاں تک جانی چاہیے۔ یارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا گانے شروع ہو گیا۔ من سونیو من دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھ سے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھا، اسے امید نہ تھی یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم نے جیسے ہی گانا شروع کیا، یارم کمرے سے باہر آواز آ چکی تھی۔ واہ، یہ گانا کون گا رہا ہے؟ سب سے پہلے رخ بولی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیا میری یارم اتنا اچھا گاتے ہیں؟ رخ دونوں ہاتھ تھوڑی پر رکھتے معصومیت سے بولی تو خضر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں وہ کالج میں بھی بہت اچھا گاتا تھا۔ ہاؤ سویٹ، میں سن کے آتی ہوں۔ رخ فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کے دروازے کی طرف آئی۔ لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے، جائے تو جاں سنگ لے جائے، دل کی دھڑکن آنکھوں کا دیدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر روح اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی اور بس اسے ایسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پر پڑی، وہ اپنی جان کے سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ من سونیا سنگ دلدار، تجھ سے بھی زیادہ کرتا ہوں میں پیار۔
یارم گاتے گاتے اٹھا، دروازے کے پاس آیا اور رخ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ اپنا جہاں سب سے جدا ہم بنائیں گے، پیاری سی خوشیاں چن کے دنیا سے لائیں گے، اتنا تو کر مجھ پہ اعتبار، خود سے بھی زیادہ تجھ سے کرتا ہوں پیار۔ جبکہ خضر اور شارف کو اسے آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلا کا گھونگھٹ کھینچا۔ رخ آج تو انقلاب ہو گیا، یارم سر نے تمہیں گانا گایا اور اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ معصومہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ رخ نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا، تیری پرچھائی سے دور کیسے جاؤں گی، تجھ میں ہی میں ہوں اور تجھ میں کھو جاؤں گی، میری پلکوں پہ تیرا اظہار، خود سے بھی زیادہ کرتی ہوں تجھ سے پیار، سن سونیا سن دلدار، بس خود سے بھی زیادہ کرتی ہوں تجھ سے پیار۔ وہ گاتے گاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ خدا کی عنایت ہے ہمیں جو ملایا ہے، دیا پیار والا یہ دل میں جلایا ہے تو سانسوں میں آنکھوں میں میرے یار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ اس کو شرمایا ہوا دیکھ کر یارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جس پہ سب نے دبی دبی ہنسی کی، جبکہ خضر تو بس نظریں بچا کے لیلا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے خضر کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چلو لڑکے والے واپس چلو۔ شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی میں ہیں، بول اٹھا، اور پھر جب رخ کو جیسے ہی یاد آیا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی سے ہیں، جلدی سے یارم کی باہوں سے اپنا ہاتھ کھینچے اور شرماتے ہوئے خضر کا ہاتھ تھاما جو ابھی تک لیلا کو دیکھنے کی کوشش میں لگا تھا۔ باہر نکلو گائز۔ واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی ہی دیر یارم کی آواز میں کھوئی ہوئی، ہائے میں صدقے، میرے یارم تو سنگر ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو خضر اور شارف نے اسے دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اوئے لڑکی، تم تو اپنے میاں کی آواز سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہو، وہ مخالف پارٹی سے ہیں۔ شارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یارم کی آواز اللہ کسی کی نظر نہ لگے، وہ پھر سے بولی۔ تم ایسا کرو اسی کی پارٹی میں چلی جاؤ، غدار کہیں کی۔ شارف اب جل کر بولا تو رخ نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت مجھے، جس طرح سے تم اس کی آواز پر مری جا رہی ہو نا رخ، میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج انہوں نے ہم سے بہتر گانا گایا، کل نہ جانے کیا کریں گے۔ رخ ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں۔ شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہماری رخ نے بہت اچھا گایا ہے، ہماری رخ نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے۔ مخالف پارٹی کا خضر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مقابلہ، مخالف پارٹی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رخ نے پریشانی سے کہا۔ جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھڑ چکا تھا، لڑکی کبھی کسی شادی پر نہیں گئی کیا؟ شارف نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ رخ، یہ ایک قسم کا وار ہے، لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے، ورنہ لڑکوں کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، خضر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کر ہی رہنا ہے، دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ کر؟ رخ نے خضر کی چوری پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے؟ شارف نے بے یقینی سے اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خضر نے اپنی غلطی قبول کر لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلام والی ہیں، شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو، اس مقابلے کا رزلٹ ہی فیل ہے، ہم سب مل کر شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑیں یہ مقابلہ وغیرہ۔ روح نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی، وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں؟ خضر نے اداسی سے کہا۔ خضر بھائی، مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی الگ رسم ہو سکتی ہے۔ رخ نے اپنی ہنسی چھپائی جس پر خضر کا منہ بن گیا۔ صبح یارم اس سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، دن میں اس نے کہا کہ وہ رخ رات میں ہی منائے گی تو وہ راضی ہوگا، جبکہ وہ ناراضگی اس سے کسی بھی ظاہر نہ ہونے دے رہی تھی۔ کمرے میں شونو کو لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک ہی یارم کا خیال آیا۔ کل شونو کی وجہ سے یارم اس سے ناراض ہوا تھا، اس نے شونو کو معصومہ کے پاس چھوڑا جس نے خوشی خوشی شونو کو رکھ لیا۔ اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، پتہ نہیں وہ اس سے ناراض تھا یا نہیں، لیکن فی الحال روح اسی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یارم سو گئی ہیں کیا آپ؟ وہ کہتے ہوئے آگے آئی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر پوچھنے لگی، جب کسی نے اچانک اسے اپنی باہوں میں لیا۔ اسے ہی ابھی تو میری پیاری سی بیوی نے مجھے منایا تک نہیں ہے۔ یارم نے جھک کر اس کا گال کو چوما۔ ڈارلنگ کیسے مناؤ گی مجھے؟ وہ اسے ہاں میں لاتا ہوا بیڈ پر لے آیا۔ رخ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں۔
آپ بتائیں کیسے کتنے ناراض ہیں، اسی حساب سے مناؤں گی۔ روح اس کے انداز میں بولی، بہت 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 زیادہ۔ یارم اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا، بہت 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 زیادہ ناراضگی مطلب آسانی سے نہیں ماننے والے۔ روح نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، بالکل نہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی میری چھوٹی سی جان کو۔ یارم نے مسکرا کر کہا، پھر تو نہیں مناؤں گی کیونکہ میں نے کبھی اتنے زیادہ روٹھے ہوئے انسان کو نہیں منایا۔ یارم نے ایک جھٹکے دیکھ کر اس کو اپنے اوپر کیا۔ ٹرائی تو کرو، میں جلدی مان جاؤں گا۔ یارم نے آفر دی۔ آنکھیں بند کریں، روح نے کہا۔ کس کرو گی کیا؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ اف گندے، بند تو کریں پہلے، روح نے گھور کر کہا۔ بیبی، اس اندھیرے میں تمہاری گھوریاں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن کون سا کس کرتی ہو تم مجھے نظر آؤ گی؟ یارم شرارتی انداز میں بولا، لیکن کمرے میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ یارم کو نظر نہ آئے۔ باہر لگی لائٹنگ کی وجہ سے اندر بہت لائٹ آ رہی تھی، تو کبھی آن آف ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تم کہتی ہو تو میں آنکھیں بند کر ہی لیتا ہوں۔ یارم کا ارادہ آج پکا اس سے کسی لینے کا تھا، تبھی تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ رخ نے آہستگی سے اسے اپنے آپ کی اس کی باہوں سے چھڑایا اور اس کے دل کے مقام پر لب رکھ دیے، پھر وہی اپنا کان رکھ کر لیٹ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، اور یہ آواز۔ یارم، آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے آپ ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام پکار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی یارم، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے سارم کے ہاتھوں طلاق کے کاغذات منگوائے تھے تم نے۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں یارم، وہ پیپر میں نے نہیں منگوائے تھے، سارم بھائی خود لے کر آئے تھے۔ کل وہ مہندی پر آئیں گے نا تو آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ کاغذات سارم بھائی خود لائے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں۔ روح نے کہا تو یارم کو ایک بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روح کو اتنی بڑی سزا دی، وہ سزا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ روح کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیبی، لیکن میں کس پھر بھی کر لوں گا، یارم نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بے اختیار مسکرائی، اور اگر میں نہ دوں تو؟ اب تو نخرے دکھانا بنتا ہے، مجھے لینا آتا ہے، بہتر ہے تم خود ہی دے دو۔ یہ شرم حیا ایک طرف رکھو اور مجھے کس کرو، ورنہ پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا، بعد میں ایک کس پر تمہیں ہرگز نہیں ملنے والا۔ اب کیا ایک کس پر ٹل جائیں گے؟ روح نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر تم خود کرو گی تو ٹل جاؤں گا، تو تمہیں زیادہ دیر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ روح نے کچھ کہنا چاہا،